اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی؟ اور وہ کون سا بوڑھا آدمی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی سخت نفرت کرتا ہے؟ اس ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات فراہم کی جائے گی، آپ کے بے حد کام آنے والی ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو عام طور پر 4 مراحل میں تقسیم کیا ہے: بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش، خوراک، خوشی، راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی، جسمانی اور اخلاقی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام توانائیاں قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانائی اور ضعیف العمری کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بوڑھوں سے محبت اور ان کی خاص عزت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ اس طرح ایک روایت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچک کو دور فرما دیتا ہے۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر حساب کتاب پر آسانی فرما دیتا ہے۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف رجوع کی طرف توفیق دیتا ہے اور اسے محبوب ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ بوڑھے شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت اس حدیث سے بھی ملتا ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، کیا تم اس وقت جبکہ کسی نماز کا وقت بھی نہیں مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمات نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے دے گا اور تمہارے قرض بھی ادا کر دے گا؟ ابو امامہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم صبح و شام یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر اور غم سے، سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں دور ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے سے، شر سے، مفلس اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی، اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 4 ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ازد العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کی برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کی قوی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال کو فروخت کرنے والا۔ نمبر 2، متکبر و فقیر۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ اور نمبر 4، ظالم حکمران۔ پیارے دوستو، تیسرا شخص بوڑھا زانی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شباب، حرارت، قلت معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے۔ بچی کچی زندگی کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں، لہٰذا اب بھی اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف چیزوں سے پناہ مانگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو بلاؤں کی سختی سے، بدبختی کے لاحق ہونے سے، بری تقدیر سے اور دشمنوں کی ہنسی سے۔ اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو، بلا ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کے لیے باعث تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور دینی بھی اور روحانی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا بلا کا لفظ تمام مصائب، تکالیف اور آفات کو شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں برائی کے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔